تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں. شرکیہ تعویذ اور تلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب ہے شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے. یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے. عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. تعویذ لٹکانا، کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں، یہ بازو پہ باندھتے ہیں، یہ کہیں اور لٹکا دیتے ہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن عکیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی. میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا. یعنی لٹکانا پسندیدہ نہیں. مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا شرک ہے. بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں. کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام ضامن باندھ لو، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئی ہیں. آتی ہیں سفر کی دعائیں. رویفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے رویفہ امید ہے تمہیں میری بات لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یعنی داڑھی کے بالوں میں خود گرہ لگائی یا تانت باندھی، تانت ہوتے تاند جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا یہ دھاگا، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یعنی آپ اس کو اپنی امت میں نہیں شمار کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بیزاری. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وقت حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کی بیعت کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. صحابہ کی بیزاری. قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے. ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی، وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی. عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے. ایک دن وہ تشریف لائے، جب اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی. وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں ایک دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا. انہوں نے اسے کھینچ لیا، توڑ کے پھینک دیا. فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم جھاڑ، تعویذ اور حب کا عمل سب شرک ہے. تو لٹکانے والے تعویذ درست نہیں. منتر. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا. فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا، یعنی جھاڑنا. شرکیہ دم سے جھاڑ بھی منع ہے، صرف پہننا نہیں بلکہ جو بھی آپ پہ کچھ پڑھے پتا ہو وہ پڑھ کے آ رہا ہے، یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح آیات یا مسنون دم ہی کر رہا ہے. گھوڑے کی نال پتہ وہ کیا ہوتی؟ جادو، نظر بد، بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی، مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے، شرک ہے. اس کی بجائے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے جتنے بھی دم کے طریقے مسنون ہیں جب آپ کو پتہ ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی سب آؤٹ کر دیں. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی، اس نے مجھے دم کیا. جب وہ دم کرتا تھا
تو میرا درد رک جاتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی، وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا، جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا، یعنی شیطان جسے اس دن بھی بتایا تھا نا، بعض اوقات ایک دم سوئی چبھتی ہے جسم میں، تو شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ تمہیں یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفا الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما۔ بس اتنا ہی کہہ دیتی، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی۔ پیدائشی پتھر، مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ یہ چیزیں بھی، کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے، یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں، منحوس ہے یہ، اس کے لیے ایسا اور ویسا، کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب شرک کی قسمیں، شرک اصغر ہے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا یا جس کے لیے کیا جائے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ